یہ ساری علاقوں میں عرب تاجر آیا کرتے تھے، وہ کچھ سامان یہاں پر لا کر بیچتے، کچھ یہاں سے خرید کر لے جاتے، اور وہ ان کے ساتھ لین دین میں کچھ ادھار بھی کرنے لگ گئے۔ ہندو تاجر، جو ہندو تاجر ہوتا ہے نا، وہ اپنے حساب کتاب میں بڑا پکا ہوتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ بہرحال وہ مسلمان تاجر آیا، اس نے کوئی سودا خریدا، اسے پسند آتا گیا، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو۔ جب حساب کر کے اس نے ہندو نے قیمت بنائی تو وہ زیادہ تھی اور مسلمان کے پاس پیسے تھوڑے تھے۔ مسلمان نے کہا کہ بھئی بات ایسے ہے کہ یہ چیزیں تو ساری میری پسند کی ہیں، لیکن پیسے سارے نقد نہیں ہیں، اپنی چیزیں نکال لو، جتنے پیسے میرے پاس ہے اتنا سودا دے دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جب سارا خرید رہے ہیں تو یہ پیسے آپ کب دیں گے؟ اس نے کہا جی میں اگلے پھیرے آؤں گا تو دوں گا۔ مسلمان تاجر کا پھیرا لگتا تھا سال میں 2 بار یا سال میں 1 بار۔ اس نے کہا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اگلے پھیرے آؤں گا تو پیسے دوں گا، اور وہ چلا گیا سامان لے کے۔ اگلے پھیرے جب وہ آیا مسلمان، آ کر اس نے ساحل پر اس مارکیٹ میں جا کے پوچھا کہ فلاں تاجر، پتہ چلا کہ وہ تو مر گیا ہوا ہے، ہندو تھا، مر گیا، اس کے خاندان والوں نے یہاں کاروبار بند کر دیا، بچے اس کے چھوٹے تھے، اور وہ اندرون ہند کہیں دور دراز علاقے سے آیا تھا، جیسے یہاں ہمارے لاہور میں دور دراز علاقوں سے لوگ آ جاتے ہیں، یہاں کی محنت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اور وہ پیسے کما کے پیچھے گھر بھجواتے ہیں۔ وہ چلے گئے، بھئی پتہ بتاؤ۔ ان تاجروں نے کہا کہ اب کیا پوچھتے ہیں بھائی، بیچارہ مر گیا، اور حالت اس کی بیماری کی وجہ سے اور آخری دنوں میں کام نہ کرنے کی وجہ سے بڑی ہی بگڑ گئی تھی، اور بچے اس کے چھوٹے ہیں ابھی، لہذا اگر کچھ لینا ہے تو ہم سے بات کر لو۔ اس نے کہا نہیں یار، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ رہنے والا کہاں کا تھا۔ وہ دور دراز ایک گاؤں کا پتہ بتایا، اچھا پتہ مجھے پتہ دو، پتہ دیا۔ یہ مسلمان سفر کر کے اس کے گاؤں تک پہنچا، جا کر گاؤں والوں سے پوچھا یہاں اس نام کا بندہ رہتا تھا؟ کہنے لگے رہتا تھا لیکن مر گیا۔ آپ بھی پیسے لینے آئے ہوں گے؟ وہ بیچارے کا کاروبار تھا وہاں ساحل کے قریب، اور تجارت کرتا تھا، وہ تجارت اس کی اچھی تھی، لیکن بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے پیسے لینے کے لیے، بیچارے اس کے بچے بڑے پریشان ہیں، اس کی بیوہ بھی انتہائی پریشان ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ان سے مطالبہ نہ کریں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ملوا تو دو، ان سے ملوا تو دو، ان بچوں سے۔ انہوں نے کہا جی چلیں ملوا دیتے ہیں، آپ نے پیسے لینے ہوں، یا اس بات کو چھوڑو میں نے پیسے لینے ہیں کہ نہیں لینے، مجھے ملوا دو۔ بہرحال ملوا دیا۔ اس تاجر نے کہا اب آپ لوگ جائیں، یہی پکی بات ہے کہ یہی بیوی اس کی بیوہ ہے، یہ بچے اس کے ہیں، اس ہندو کے، بالکل۔ جب سارے چلے گئے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بی بی تیرا شوہر اچھا تاجر تھا، لین دین اچھا کرتا تھا، میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہ سامان لے گیا تھا۔ کہنے لگی بھائی اب کچھ پیسے تمہارے اس کی طرف تھے؟ رونے لگی، کہنے لگا نہیں بہن، بلکہ اتنے روپے اس کے میری طرف تھے اور یہ میں دینے آیا ہوں۔ چیخیں نکل گئی اس خاتون کی، کہنے لگی یہ بتا، یہاں تو دوسرے گاؤں والے پیسے دینے نہیں آتے، تو کیسے آ گیا؟ لوگ تو لینے آتے ہیں۔ اس نے کہا بی بی میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ جو وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ میں نے تیرے شوہر سے وعدہ کیا تھا اگلے پھیرے آؤں گا تو پیسے دے جاؤں گا، اب میں آیا ہوں اگلے پھیرے، یہ پیسے اس کے میں نے دینے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی مر جائے اس کے پیسے دینے ہوں تو اس کے ورثاء کو دو، آپ کے حوالے یہ پیسے کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی کہہ دو صلی اللہ، وہ نبی جس نے تمہیں یہ بتایا، اور میں تو مری جا رہی تھی، میرے بچے بھی بڑے پریشان و بے قرار تھے، تو نے آ کر تو ہم میں زندگی کی نئی رمق ڈال دی ہے، جلدی کر ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی نے تمہیں یہ سکھایا کہ وعدہ کرو تو ایسے پورا کرو۔